صابری کی حیات سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے آخرت کی فکر بڑھانے والے واقعات بیان کریں گے. آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. درود پاک کی فضیلت. حضرت سیدنا حفص رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سردار تھے. ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرمایا. پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا. جب حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے مزید حساب مت لو اور اسے جنت میں لے جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. انسان کو وہی کچھ ملے گا جو آگے بھیجا ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے. پہلے دور میں اونٹ اور گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتا تھا اور خادموں کے ذریعے خیمے اور ضرورت کا سامان پہلے سے منزل پر پہنچا دیا جاتا تھا تاکہ وہاں پہنچنے تک خیمے تیار ہوں. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے آگے نہ بھجوایا. جب منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے خیمے میں چلا گیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. خلیفہ نے خادموں سے کہا جاؤ انہیں تلاش کرو. تلاش کیا گیا تو آپ اس حال میں ملے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے زار و قطار رو رہے ہیں. خلیفہ کو اطلاع دی گئی. اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا اے ابو حفص عمر بن عبدالعزیز، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فکر آخرت میں ڈوبا ہوا سبق آموز جواب دیا. فرمایا مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا. دیکھیے آپ سب نے خیمے پہلے سے بھیجے تھے، آپ آتے ہی اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے، مگر میں نے گھر سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا. قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جس نے جو آگے بھیجا ہوگا اسے وہی کچھ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی؟ اے عاشقان رسول، واقعی حقیقت یہی ہے، یہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں ہم جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے. ان قریب وہ وقت بس آنے ہی والا ہے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے. ہم لاکھ چارہ جوئی کریں، ہاتھ پیر ماریں، کچھ بھی کریں، وہ ہماری روح قبض کر لیں گے. پھر جلد ہمیں اندھیری قبر میں تنہا ڈال دیا جائے گا، نہ کوئی ساتھی نہ پرسان حال. گھپ اندھیری قبر میں قیامت تک تنہا رہنا ہوگا. پھر قیامت کا وہ ہولناک منظر، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین، آگ برساتا سورج، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پیاس کی شدت سے زبان لٹک کر سینے پر آ رہی ہوگی، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا. پھر ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. سامنا قہر کا ہوگا. اس وقت سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا. اے عاشقان رسول، ذرا تصور تو باندھیے، اس وقت اعمال نامہ نیکیوں سے خالی دیکھ کر کتنی حسرت ہوگی. رہ رہ کر خیال آ رہا ہوگا ہائے ہائے میں نے تو زندگی کھیلوں میں گزار دی، آخرت کے لیے تو کچھ جمع ہی نہ کیا. مجھے فکر تھی تو مال کمانے کی، نیکیاں کمانے کی تو فرصت ہی نہ ملی. مجھے کاریں خریدنے، کوٹھیاں بنانے کی تو فکر تھی، جنت میں محل بنوانے کی تو کبھی فکر ہی نہ کی. سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر گناہوں بھرے کام کرنے کے لیے تو بہت وقت تھا. نماز و تلاوت،
اور نیک اعمال کے لیے کبھی فرصت ہی نہ ملی۔ آفس جانے کے لیے تو آنکھ کھل جاتی تھی، نماز فجر کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ زندگی بس دنیا کی عارضی فانی چند روزہ مستقبل بنانے کی فکر ہی میں کٹ گئی۔ آخرت بھی آنی ہے، رب کریم کے حضور حاضری بھی ہونی ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اس بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، قبرستان سے گزر ہوتا تھا مگر دل میں غفلت جمائے سر جھکا کر چپ چاپ گزر جایا کرتا تھا۔ جنازوں میں شرکت کے مواقع بھی ملتے تھے مگر ان سے عبرت کبھی نہیں لی تھی۔ گلی محلے میں اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں بلکہ اپنے گھر سے بھی جنازہ اٹھتے دیکھا تھا مگر میں نے بھی مرنا ہے اس کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ زندگی غفلت میں گزار دی، اب اعمال نامہ خالی ہے۔ کاش میں نے دنیا میں فکر کر لی ہوتی، کاش نیک اعمال کیے ہوتے، کاش نمازیں پڑھی ہوتی، کاش 100 کروڑ کاش۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، روز قیامت اگر ایسا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ابھی وقت ہے، آج آخرت کی فکر کر لیں، آج قبر جگمگانے کی فکر کر لیں۔ قبر میں، حشر میں، پل صراط پر کامیابی پانے کے لیے اللہ پاک کے حضور جھک جائیں، رو رو کر توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ کر اللہ پاک کی رضا والے کام کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دیجیے۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، مثلاً دنیاوی مستقبل کی فکر تو کرے مگر آخرت میں کامیابی کی فکر نہ کرے، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ہاں اس کے لیے جہنم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ وبال بھی کہ دنیاوی مستقبل کے لیے اس کی فکروں کا کچھ نتیجہ نہ نکلے گا، اسے دنیا میں صرف وہی کچھ دیا جائے گا جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ دنیاوی فکروں میں رہنا ہلاکت کا سبب ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر یعنی فکر آخرت بنا دیا تو اللہ پاک اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو اللہ پاک کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ اے عاشقان رسول، غور کا مقام ہے، ہم نے کھانا کہاں سے ہے، پہننا کیا ہے، صبح کا تو کھا لیا، شام کا کہاں سے آئے گا، مستقبل کیسا ہوگا، بڑھاپا کیسے گزرے گا، بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا، ایک کاروبار تو چل پڑا ہے، اب دوسرا کیسے چلے گا، ایک جگہ سے اچھی آمدن ہو رہی ہے، آمدن کے مزید ذرائع کیسے کھولے جائیں، کار، کوٹھی، بنگلہ کیسے ملے گا، کاش میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، وغیرہ وغیرہ ہزار قسم کی فکریں ہم دل میں پال کر رکھتے ہیں۔ انہی فکروں میں صبح ہوتی ہے، انہی فکروں میں رات ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جو بندہ ایسی فکریں چھوڑ دے، صرف ایک فکر آخرت اپنا لے کہ میں نے قبر میں، حشر میں، پل صراط پر کامیابی حاصل کرنی ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، کیسے کر پاؤں گا، یہ ایک فکر اپنا لے، اللہ پاک اس کی ساری فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو بندہ یہ ایک فکر نہ اپنائے بلکہ دنیاوی فکروں میں پڑا رہے، اللہ پاک کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو، آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بننا۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں مگر کل حساب کا دن ہوگا، وہاں عمل نہیں۔ ایک ایمان افروز خطبہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک دن لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم تقوی اختیار کرو اور اپنی آخرت کے لیے نیکیاں کرو۔ بے شک جو شخص آخرت کے لیے نیک اعمال کرے گا، اللہ پاک اس کی دنیاوی حاجات کو خود پورا فرمائے گا۔ اے لوگو، تم اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرو، اللہ پاک تمہارے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور موت سے پہلے اپنے لیے نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کر لو، موت تمام لذات ختم کر دے گی۔
اے لوگو، تم اپنے آباء و اجداد کے احوال میں غور و فکر کیا کرو، وہ بھی دنیا میں آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے، اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے۔ اگر تم ان کے انجام کو یاد نہ رکھو گے تو موت تمہارے لیے بہت سختی کا باعث ہوگی، لہٰذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور فکر آخرت۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ولی کامل حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اہل تقوی میں سے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے تو یوں لگتا جیسے کسی قریبی دوست کی تدفین سے واپس آئے ہیں۔ آپ ایسے رہتے جیسے آگ آپ کے سر پر لٹک رہی ہے، ایسے بیٹھتے جیسے کوئی قیدی ہے اور ابھی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ صبح اس حال میں کرتے کہ جیسے ابھی قیامت کی ہولناکیوں سے گزر کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے حال پوچھا تو فرمایا، بیچ سمندر میں جس کی کشتی ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے بہتر حالت میں ہوگا۔ پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا، میں گناہگار بندہ ہوں اور جو کچھ نیکیاں کر پایا ہوں وہ قبول ہوئیں یا میرے منہ پر مار دی جائیں گی، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور فکر آخرت۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مگر آپ بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ پوچھا گیا، حضور کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ فرمایا، میں اہل جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کس طرح خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں گے، مگر دوزخی لوگ ایک دوسرے کو بے قراری سے مدد کے لیے پکارا کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رونے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگیں۔ بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے۔ جب رونے کا سلسلہ تھما تو عرض کی گئی، اے امیر المؤمنین، آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا، مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا تھا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں، یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک غلام کا بیان ہے، میں رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ اکثر اوقات آپ رحمۃ اللہ علیہ خوف خدا سے روتے رہتے تھے۔ ایک رات آپ معمول سے زیادہ روئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آج رات تو آپ ایسا روئے کہ پہلے کبھی نہیں روئے۔ فرمایا، مجھے بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا منظر یاد آ گیا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے۔ اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسے کہتے ہیں ایقان آخرت، یعنی آخرت پر ایسا پختہ یقین کہ شک و شبے کی بالکل کوئی گنجائش نہ بچے۔ فکر آخرت دل و دماغ پر چھا جائے۔ آخرت پر ایسا پختہ یقین، ایسا ایقان مطلوب ہے۔ یہ اہل تقوی کا وصف ہے۔ یقین مانیے، اگر ہمیں بھی ایسا پختہ یقین نصیب ہو جائے تو دنیا کی ساری فکریں مٹ جائیں، ہمارا کردار بھی سنور جائے، اخلاق بھی سنور جائیں، ہمارے اعمال بھی نیک ہو جائیں، گناہوں کی عادات بھی چھوٹ جائیں اور ہم صحیح معنوں میں نیک مسلمان بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فکر آخرت کیسے ملے؟ آخرت کی تیاری کیسے ہو پائے گی؟ فکر آخرت کے ذریعے۔ شاید ہم سب کو تجربہ ہوگا، ہم وہی کام کر پاتے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ جس کام کی طرف توجہ نہ رہے، وہ چاہے کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو، ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رکھ پاتے۔ اس لیے اگر آخرت چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی ہے تو فکر آخرت اپنانی ہوگی۔ ہم آخرت کے احوال پر غور کیا کریں، قبر، حشر، قیامت، وہاں کی ہولناکیاں، میزان، پل صراط، جہنم اور وہاں کے عذابات کے متعلق غور و فکر کیا کریں۔ کم از کم ہفتے میں ایک آدھ بار قبرستان جائیں، وہاں دفن شدہ مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کریں، پھر وہاں بیٹھ کر قبر اور اس کی تنہائی، اندھیرے اور وحشت کے متعلق غور کریں۔ سوچیں کہ ان قریب میں بھی اندھیری قبر میں اتار دیا جاؤں گا، پھر روز قیامت اٹھنا ہوگا، بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا۔ یوں آخرت کے متعلق غور و فکر کریں۔ روزانہ زیادہ نہیں تو کم از کم 5 منٹ ہی صحیح تنہائی میں بیٹھ کر اخروی معاملات پر غور و فکر کریں۔ روزانہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم دل میں فکر آخرت بیٹھ جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فکر آخرت پانے کا ایک طریقہ اچھی صحبت بھی ہے،
نیک پرہیزگار خوف خدا والے آخرت کی فکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی فکر آخرت نصیب ہو جائے گی۔ اچھی صحبت حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے۔ اپنے شہر میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ رسالہ نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے فیضان قرآن حاصل کیجیے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء مدنی چینل پر براہ راست لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں شرکت کیجیے۔ سوشل میڈیا یعنی فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب پر دعوت اسلامی کے مختلف پیجز بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق، آؤ